اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے اور سیف لائف ٹی وی کی طرف سے اسلام۔ دل جو ہے وہ نہایت ہی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ خدا نے ایک بار پھر یہ ممکن کیا کہ آپ لوگوں کے درمیان سیف لائف ٹی وی کے ذریعے خدا کی زندہ آواز کو بیان کر سکیں۔ میرا نام جو ہے وہ پاسٹر شارون یعقوب ہے، میرا تعلق جو ہے وہ کرائسٹ فار پاکستان چرچ سے ہے، اور میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اقرار۔ اور کلام شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے بہنوں بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ اس کلام کو، اس چینل کو، اس ویڈیو کو جتنا آپ چاہیں اتنا زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے وسیلہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ برکت پائیں اور اس کلام کو سیکھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ تو آئے میرے عزیزو، اب وقت ہے کہ خدا کی زندہ آواز کو سنتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے یعقوب اس کا 5واں باب اور اس کی 16 آیت خدا کے پاک کلام میں ہم دیکھیں گے خدا کی آواز جو ہے وہ ہم سب کے لیے کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یعقوب اس کا 5 باب اور اس کی 16 آیت میں خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم نے بڑی خوبصورت آیت جو ہے وہ ابھی پڑھی ہے، اور یہاں پر ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اور نمبر 2 ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، اور نمبر 3 تاکہ شفا پائیں۔ اب 3 چیزیں جو ہیں وہ اس آیت میں ہمیں ملتی ہیں، لیکن ان 3 چیزوں میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ اور میرے عزیزو، خداوند کے پاک کلام کی اس آیت سے ہمیں بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ گناہوں کا اقرار خداوند اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کے لیے یہ خداوند کی طرف سے بڑی مہربانی ہے۔ گناہوں کا اقرار کرنا صرف انہی کے لیے نہیں ہے جو اپنی غلطیاں بیان کرنے کو آر سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ہمیں ایک حکم دیا گیا ہے جو کہ تمام مسیحی بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ ہم نے سب نے مل کر جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ خدا کے سامنے تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہی ہیں، لیکن اس آیت میں ہمیں جو ہمارے لیے باعث سے برکت بات یہ ہے کہ یعقوب ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، یعنی کہ ہم اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ جب ہم بیٹھے ہوں، ان کے ساتھ رفاقت کرتے ہوں، تو ہمیں یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ اور یہ سارے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے ہے، یہ صرف ایک ہی بات کے لیے ہمیں نہیں کہا گیا، بلکہ یہاں پر لکھا ہے پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک بڑی زبردست چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کھلے دل کے ساتھ اپنی غلطیوں کا، خطاؤں کا اقرار کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، خدا کے ساتھ، تو ہمیں جو ہے وہ ایک بڑی زبردست آزادی کا تجربہ ملتا ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو ہلکا فیل کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ تصور بھی آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ کو بیچ میں شامل نہ کریں تو وہ ہماری حقیقی توبہ نہیں ہے، وہ ہماری حقیقی معافی نہیں ہے، وہ ہمارا حقیقی اقرار نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم سچے دل کے ساتھ توبہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس چیز کا، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو ہم زیادہ برکت پائیں گے۔ ہمیں صرف معمولی سی توبہ نہیں کرنی، جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ روٹھ جاتے ہیں تو ہم اس کو بڑے آسان سے سادہ لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یار مجھے معاف کریں۔ تو میرے عزیزو، یہ اس میں توبہ تو نظر آتی ہے، لیکن اس میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی۔ اگر ہم اسی سنجیدگی کے ساتھ، اپنے پورے دل کے ساتھ غلطیوں کا، خطاؤں کا اقرار کرتے ہوئے اپنے بھائی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے اس چیز کا اقرار کریں کہ اے ماں تو مجھے معاف کر، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اے بھائی تو مجھے معاف کر، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یا اے باپ تو مجھے معاف کر کیونکہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں، تو میرے عزیزو ہمارے اندر وہ سچائی بھی نظر آتی ہے، اقرار بھی نظر آتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے سچے دل کے ساتھ خدا کی طرف مائل ہوں اور اپنی غلطیوں کا، خطاؤں کا اقرار کریں تاکہ ہم خدا کے حضور جو ہے
वो पसंदीदा बने, खुदा हमें पसंद करे। और जब तक हम सच्चे दिल के साथ तौबा नहीं करते और अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते तो वो हमारा हकीकी इकरार नहीं होता। मैं आपको एक दुनियावी मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर हमारा झगड़ा अपने भाई से होता है, अपने बाप से होता है या अपनी बीवी के साथ होता है, तो सिर्फ एक लफ्ज़ ऐसा है जिसको हम बयान करने में या जिसको हम पहल करने में बहुत ज़्यादा देर कर देते हैं और वो हमारी मुश्किल काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। हमारे दरमियान में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आ जाती हैं जो हमें बरकत से दूर कर देती हैं। बाज़ औक़ात हमारी बरकत के दरवाजे हमारी उन रुकावटों की वजह से बंद हो जाते हैं और वो बरकतें हमें रिसीव नहीं होती, और वो एक ही लफ्ज़ होता है, ऐ बाप तू मुझे माफ़ कर। यहाँ यही अल्फाज हम अपने भाई से कह सकते हैं, यही अल्फाज हम अपनी बीवी से कह सकते हैं, यही अल्फाज हम अपनी माँ से कह सकते हैं। यानी जब हमारी गलती होती है तो हमें उस गलती को तस्लीम करना है और हमें सबसे पहले पहल करनी चाहिए और हमें इस बात का इकरार करना चाहिए कि ये गुनाह हमसे हुआ है। तो मेरे चीज़ों, जब हम ये कहेंगे कि ऐ खुदा तू मुझे माफ़ कर, तो मेरे चीज़ों अगर हम हाथ उठाकर भी ये अल्फाज कहते हैं कि बाप तू मुझे माफ़ कर, तो 20 सेकंड जो हैं वो ये कहने में लगते हैं। 20 सेकंड के ये चंद अल्फाज हैं जो हमें सच्चे दिल के साथ तौबा की तरफ जो है वो ले जाते हैं। 20 सेकंड के अंदर जो है वो हम अपनी गुनाहों की माफ़ी का, अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं। लेकिन हम पहल करने में देर करते हैं और सारा दिन हम सोचते रहते हैं, कई साल कई महीने हम इस चीज़ को सोचते रहते हैं, लेकिन हम ये छोटे से अल्फाज नहीं बोलते। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आज आपको इस कलाम के वसीले से ये बताना चाहता हूँ कि हमें अपनी गुनाहों का इकरार करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें सबसे पहले पहल करनी चाहिए कि ऐ खुदा तू मुझे माफ़ कर। और ये 20 सेकंड के अल्फाज हैं जो कि हमारी शफा का बायस बनते हैं, जो कि हमारी बरकत के दरवाजे जो रुकावट की वजह से बंद हो चुके हैं, वो इन्हीं अल्फाज के वसीला से हमारी बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं। और खुदा हमारे दिलों को जानता है, खुदा हमारे दिलों को पहचानता है, और जब हम अपने दिलों को साफ करते हैं तो खुदा की गहरी बरकत हम पर नाजिल होती है, खुदा का प्यार हम पर नाजिल होता है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि अगर हम किसी जगह पर, किसी शॉप पर दूध लेने जाते हैं या दूध वाला हमारे घर में दूध देने के लिए आता है, तो अगर हम उसको बर्तन देते हैं तो बर्तन गंदा हो तो मेरे अज़ीज़ों वो कभी भी दूध जो है वो गंदे बर्तन में नहीं डालता, बर्तन गंदा होता है। और इसी तरह से हमारे दिल के अंदर जब तक गुनाह ख़त्म नहीं होगा, खुदा हमारी बरकत के दरवाज़ों को हमारे लिए नहीं खोलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोस्टली आजकल के हालात में, जो दुनिया में हालात सबकी नज़र में हैं, हम देख रहे हैं कि अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाएं तब भी अगर हमारे फेस पे मार्क्स ना हो तो हमें हॉस्पिटल के अंदर जाने नहीं देते, या अगर हम किसी दुकान में चले जाएं या किसी स्टोर में चले जाएं तो सब ने मार्क्स लगाए होते हैं। मार्क्स की कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और काफ़ी ज़्यादा इसकी अहमियत जो है वो सबके दरमियान काफ़ी बढ़ गई है कि हमने मार्क्स को पहना है, और मार्क्स के बिना हम किसी शॉप में नहीं जा सकते, किसी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, किसी के घर नहीं जा सकते। तो जैसे हम सबके लिए फेस मास्क जरूरी है, उसी तरह से हम सबकी जिंदगियों के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि हमने अपने गुनाहों का इकरार करना है, हमने तौबा करनी है। अगर हम तौबा नहीं करते तो मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हम खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। जिस तरह मास्क जो है वो बीमारी से बचने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से हमारी तौबा, हमारा इकरार खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और यहां पर हम देखते हैं कि आगे लिखा है, और एक दूसरे के लिए दुआ करो। तो जब हम गुनाहों का इकरार करके किसी दूसरे के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं तो हमारी बरकत जो है वो सरफराजी के साथ दूसरे तक मुंतकिल होगी, और दूसरा जो है वो जल्द अज जल्द शिफा पाएगा, क्योंकि हमारे अंदर कोई ऐसी रुकावट नहीं है जो हमारी बरकत को रोक सके, क्योंकि हमने अपने गुनाहों का इकरार किया हुआ है। और जब हम इकरार करके फिर दूसरे अपने बहन भाई के लिए दुआ करते हैं तो खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अब हमने अपने गुनाहों का इकरार खुद करना है, ना कि खुदा हमारे लिए आए दोबारा और हमारे गुनाहों का इकरार करे, बल्कि अब वक्त है कि हम खुद अपने गुनाहों का इकरार करें और एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ चाहें, ताकि लोग जो हैं वो शिफा पाएं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं
کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کمزور فیل نہ کریں کہ ہم نے گناہ کا اقرار کر دیا ہے، توبہ کر لی ہے تو ہم اپنے اندر کمزوری محسوس کرنے لگ جائیں، بلکہ یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے اندر گناہ کو جگہ نہیں دے رہے کہ گناہ ہمارے اندر ٹھہر جائے یا سما جائے، بلکہ اقرار کرنے سے ہم اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی ایسی بری چیز جو ہے وہ اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہتے، کوئی بھی ایسا گناہ جو ہے، کوئی بھی ایسی غلطی ہم اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ ہم نے اس چیز کا اقرار کیا ہے اور خدا کے حضور جو ہے وہ جھکے ہیں اور سچے دل کے ساتھ ہر ایک چیز کو ترک کیا ہے، اور ہم پھر جو ہے خدا کے تابع ہوئے ہیں تو خدا ہم پر رحم کرتا ہے۔ اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ یہ اب ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے برکت کے دروازے، ہمارے بہن بھائیوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہ ہماری برکت کے دروازے ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعا چاہنے سے ہی کھلیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، خدا کے ساتھ ہم نے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ دوسرا، ہم نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے۔ جیسے حالات چل رہے ہیں، ہمیں ہر ایک کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے تاکہ خدا ان کو برکت دے اور وہ اور ان کا گھرانہ جو ہے وہ نجات حاصل کرے، اور دوسرا یہ کہ شفا پائے۔ یعقوب رسول نے خاص طور پر اقرار گناہ کو دعا کے ساتھ منسلک کیا ہے کہ اگر آپ اقرار گناہ نہ کریں تو آپ کی دعا میں رکاوٹ آئے گی۔ اگر آپ اقرار گناہ نہ کریں تو آپ کی دعا میں کیا آئے گی؟ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں آئے گی، بلکہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ سیدھی آسمان پر خدا کے حضور پہنچے گی۔ اور اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا زبردست لکھا ہوا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم مل کر سارے متفق ہو کر اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ کو بار بار یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اور جب ہم اقرار کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو میرے عزیزو، ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہیں، جو قرضے کی حالت میں ہیں، جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، جو کسی کے سمجھ لیں کہ کسی کا پیسہ دینا ہے یا قرضہ کسی کا اتارنا ہے، تو وہ ایسی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں غم زدہ ہیں، تو میرے عزیزو دعا کے وسیلہ سے وہ ان ساری چیزوں سے رہائی پا سکتے ہیں کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس مشکل حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اپنے رب کے حضور جھکیں، تو خدا ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے دوسروں کی زندگیوں پر رحم کرے گا، ہمارے اوپر اپنے رحم کو کرے گا۔ فرسٹ آف آل ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، کیونکہ گناہ کی وجہ سے بہت ساری ہماری زندگی میں ایسی برکتیں ہیں جو رک جاتی ہیں، ہماری خواہشیں جو ہیں جن کو پورا ہونے میں دیر لگتی ہے، اور بعض اوقات ہماری خواہشیں پورے بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہماری زندگی کے اندر گناہ ہوتا ہے، اور گناہ کا ہم نے اقرار نہیں کیا ہوتا، سچے دل سے توبہ نہیں کی ہوتی، تو وہ برکت ہمارے لیے رک جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک بیٹا تھا اور اس کی بڑی خواہش تھی کہ میرے پاس گاڑی ہو، اور اس نے اپنے باپ کو کہا کہ ڈیڈ مجھے گاڑی چاہیے، تو اس کے باپ نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی، اور شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کے باپ نے کہا کہ تو نے پاک کلام کو، بائبل کو پورا پڑھنا ہے، اور جب تو اس کو پورا پڑھ لے گا تو پھر میں تجھے گاڑی دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے باپ نے اس کو بائبل دی، اور اس نے کیا کیا کہ وہ ہر روز بائبل کو دیکھتا اور دیکھ کر بند کر دیتا، لیکن اس نے بائبل کو پورا نہیں پڑھا۔ اور چند مہینوں کے بعد وہ اپنے باپ کے حضور جب پیش ہوا، باپ کے سامنے آیا، تو اس نے کہا ڈیڈ میں نے بائبل کو پڑھ لیا ہے، اب مجھے گاڑی دے دو۔ تو اس کے باپ نے کہا یہ کیسا سوال تو مجھ سے کر رہا ہے کہ میں تجھے گاڑی دے دوں؟ میں شرطیہ یہ کہتا ہوں کہ تو نے بائبل کو نہیں پڑھا۔ اس نے کہا نہیں ڈیڈ میں نے بائبل کو پڑھ لیا ہے، لیکن اس کے باپ نے کہا کہ میں تجھ سے یہ بات کہتا ہوں کہ تو نے بائبل کو نہیں پڑھا۔ اگر تو نے بائبل کو پڑھا ہوتا تو جو چیز تو مجھ سے مانگ رہا ہے اس کا چیک میں نے تیری بائبل کے اندر رکھ دیا تھا۔ اگر تو اس بائبل کو پورا پڑھ لیتا تو چیک جو تھا گاڑی کا وہ بائبل کے اندر تھا، اور وہ تجھے چیک ملتا اور تو نے سیدھا جانا تھا اور اپنی پسند کی گاڑی لے لینی تھی۔ دیکھیں اب یہ ایک برکت تھی جو اس کی رکی ہوئی تھی، اور اس نے غلطی، اس نے گناہ کیا کہ اپنے باپ سے جھوٹ بولا۔
کہ میں نے بائبل کو پڑھ لیا ہے لیکن اس نے بائبل نہیں پڑھی تھی. اور اگر ایسی غلطیاں ہم نہ ہی کریں تو اچھا ہے. جب ہم ایسی غلطیوں کو کرتے ہیں تو ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے. مزید ڈھیروں ایسی برکتیں ہیں جو ہمارے لیے بند ہو جاتی ہیں، ہمارے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کوئی ہمیں کام میں سرفرازی نہیں ملتی. میرے عزیزو، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، سب کو معاف کرنا ہے اور خود اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ ہر ایک چیز کو ترک کرنا ہے اور پھر خدا کی طرف اپنے تعلقات کو بحال کرنا ہے، خدا کے ساتھ ایک نئے رشتے کو جوڑنا ہے. تو میرے عزیزو، آپ کا اور میرا خدا ہم سب پر رحم کرے گا، اور آپ کا اور میرا خدا یقیناً ہم سب پر رحم کرے گا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بہت زیادہ برکت دے. آمین.